ناظرین السلام علیکم۔ میری عمر 25 سال ہو چکی ہے، پر میری ماں نے آج تک مجھے لوگوں سے دور رکھا ہوا ہے۔ میں کہیں بھی آتی جاتی نہیں ہوں۔ ہمارے گاؤں میں میری حقیقت آہستہ آہستہ سب کو پتہ چل رہی تھی کہ مجھے سچے خواب آتے ہیں، اور میں جس چیز کے بارے میں بھی رات کو سوچ کر سوتی ہوں، اس کے بارے میں جو بھی ہونے والا ہوتا ہے مجھے خواب میں نظر آ جاتا ہے۔ اس لیے اماں نے راتوں رات وہ گاؤں چھوڑ کر ایک چھوٹے سے شہر میں کرائے کا گھر لے لیا اور ہم وہاں رہنے لگے۔ تو مجھے لگا اب شاید اماں میری شادی کے لیے بھی سوچیں گی، پر یہاں پر تو اماں نے میرے خوابوں کے بدلے پیسے لینا شروع کر دیے، اور ہم دن بدن امیر ہوتے چلے گئے۔ پر ایک رات جب مجھے خواب آیا تو میں چیخ کر اٹھی اور میرے پیروں تلوں زمین نکل گئی کہ کل صبح ہوتے ہی میرے گھر میں جو ہونے والا تھا، اگر یہ خواب سچا ہو گیا تو کیا ہوگا؟ کیوں اس خواب کے مطابق کل میں آج آپ کو اپنی زندگی کی ایک ایسی کہانی سنانے جا رہی ہوں جو بالکل سچ ہے۔ ایک ایسی داستان جسے سن کر آپ حیران رہ جائیں گے۔ اس کہانی کو سن کر آپ کے دل میں پہلا سوال یہی آئے گا، کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے؟ تو چلیں سنیں میری کہانی میری زبانی۔ میرا نام اسما ہے۔ میں اپنے ماں کے ساتھ ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہتی تھی۔ میرے والد صاحب کا انتقال اس وقت ہوا جب میں صرف 6 برس کی تھی۔ میری اماں جان کپڑے سلائی کرتی تھی اور انہیں پیسوں سے گھر کا خرچ چلاتی، جو کہ کافی مشکل تھا۔ اماں جان کو ان کے میکے والے کافی دفعہ لینے آئے، مگر انہوں نے ہر بار جانا کی ضد لگائے رکھی۔ میں 10 سال کی تھی جب میرے بڑے ماموں ہمارے گھر آئے۔ میں بہت خوش تھی کہ وہ اتنے عرصے بعد ہم سے ملنے آئے۔ وجہ ہمارے گھر کوئی آتا نہ تھا۔ اماں جان کا حال بھی مجھ سے کچھ مختلف نہ تھا۔ خوشی ان کے چہرے سے جھلک رہی تھی، مگر کہیں نہ کہیں وہ اندر سے خوف زدہ تھی۔ میں خوشی خوشی ماموں کے پاس بیٹھی تھی۔ جب ان کی بات سن کر میں نے اماں جان کو کھانے بناتا دیکھا تو ان کے پاس چلی گئی۔ اماں جان، ماموں جان کہہ رہے ہیں آپ ان کے ساتھ چلے جائیں گی اور مجھے چھوڑ دیں گی، کیا یہ بات صحیح ہے؟ میں نے کچھ دیر پہلے کی گئی ماموں جی کی بات سوچ کر پوچھا تو ہانڈی میں چمچہ چلاتے اماں جان کے ہاتھ رکے نہیں۔ میری گڑیا، میں کیوں جاؤں گی تجھے چھوڑ کر؟ تو تو میری جان ہے۔ اماں جان نے میرے چہرے پر ہاتھ پھیرتے پیار سے کہا، تم میرے ساتھ جاؤ گی؟ بس بہت ہو گیا، اسے اس کی ودیال والوں کے پاس چھوڑ دو۔ ماموں جی نے ہماری باتیں سن کر غصے سے کہا تو میں ڈر کر اماں جان کے پیچھے چھپ گئی۔ مہربانی کریں بھائی صاحب، میری بچی کو مجھ سے دور مت کریں۔ اماں جان نے ہاتھ جوڑ کر، تم فیصلہ کر لو، ہمارے ساتھ جانا ہے یا ہم سے رشتہ توڑ کر اس کم بخت کو ساتھ رکھنا ہے۔ ان کے لہجے میں نفرت تھی۔ اماں جان نے مجھے خود میں بھینچ لیا اور مضبوطی سے بولی، میری بچی میرا سب کچھ ہے، میں مر کر بھی اسے نہیں چھوڑ سکتی، باقی آپ لوگوں کی مرضی۔ اماں جان کے کہنے پر ماموں جی نے مجھے غصے سے دیکھا، تم پچھتاؤ گی ہنا، ایک دن بہت پچھتاؤ گی، اور تب ہم تمہیں سہارا نہیں دیں گے، ماموں جی نے کہا اور چلے گئے۔ اماں جان ان کی جانے کے بعد کافی وقت تک روتی رہی اور پھر زندگی یوں ہی گزرنے لگی۔ میں 15 سال کی ہونے کو تھی، مگر اماں جان نے مجھے گھر سے باہر نکلنے کی اجازت نہ دی۔ میں نے زندگی کے 15 سال گھر کی 4 دیواری میں گزارے۔ مجھے کبھی کبھی بہت رونا آتا کہ میں نہ تو سکول جا سکی اور نہ ہی کسی کو دوست بنا سکی۔ جب بھی گھر کوئی عورت آتی تو اماں جان مجھے کمرے میں بند کر دیتی اور سختی سے تاکید کرتی کہ باہر نکلنے کی کوشش مت کرنا اور دروازہ بالکل بھی بجانا مت۔ میں سخت بیزار ہو جاتی۔ مجھے بہت غصہ آتا کہ ایسا کیوں ہوتا ہے، وہ مجھے کس وجہ سے لوگوں سے چھپانا چاہتی ہیں، مگر چاہ کر میں یہ سمجھ نہ پاتی اور اماں جان سے پوچھنے کی ہمت نہ ہوتی۔ اب مجھے ان سے بات کرنا اچھا نہیں لگتا تھا۔
میں جب بھی ان سے بات کرتی وہ مجھے نصیحت ہی کرتی، جس پر میں چڑچڑی ہو جاتی۔ ایک دن میں کمرے میں بیٹھی اپنے مطابق سوچ رہی تھی، جب میرے ذہن میں اماں جی مجھے قید رکھنے کی وجہ سے پوچھنے کا خیال آیا۔ میں اٹھ کر ان کے پاس گئی تو وہ سبزی کاٹ رہی تھی۔ مجھے کھڑا دیکھ کر مسکرا دی۔ اماں جان، مجھے کچھ پوچھنا ہے آپ سے۔ میں نے اماں جان سے بہت ہمت کر کے کہا، ماں پوچھو، کیا بات کرنی ہے؟ اماں جان نے مجھے بیٹھنے کا اشارہ کیا تو میں ان کے پاس بیٹھ گئی۔ اب بول بھی لے، منہ میں چنے ڈالے ہیں کیا؟ مجھے مسلسل خاموش دیکھ کر اماں جان نے چھری اور ٹوکری ایک طرف رکھتے ہوئے کہا، اماں جان، آپ مجھے باہر جانے کی اجازت کیوں نہیں دیتی؟ اماں جان نے میرے سوال پر مجھے سوچ نظروں سے دیکھا۔ تجھے کہا تو ہے اتنی بار، باہر کی دنیا محفوظ نہیں ہے۔ اس لیے اماں جان نے اڑتے ہوئے سامان اٹھایا اور چولہے کے پاس بیٹھ گئی۔ ایسا مت کہا کریں اماں جان، میں جانتی ہوں باہر کا ماحول کتنا غیر محفوظ ہے۔ مجھے بھی باہر جانا ہے، سب لڑکیاں پڑھنے جاتی ہیں، مجھے بھی پڑھنا ہے اور دوستیں بنانی ہیں، میں نے رندے لہجے میں کہا۔ تو وہ نظریں چرا گئی، تو سب جیسے تھوڑی ہے تو الگ ہے سب سے، اور میں نہیں چاہتی لوگ تیری اصلیت جان کر تجھ سے غلط کام کروائیں۔ اماں جان نے محبت سے کہا، ایسا کیا غلط عمل ہے؟ میرا جواب ایسا کہتی ہیں، میں بھی سب جیسی ہوں، میرا بھی دل ہے جو باہر گھومنے کو، دوستی کرنے کو ترستا ہے۔ میں ان کے پاس بیٹھتے ہوئے کہا، تیرا کوئی عمل غلط نہیں ہے میری بچی۔ اماں جان نے تڑپ کر کہا، پھر کیوں چھپتی رہتی ہو؟ مجھے جو اب چاہیے تھا اس لیے ضد پر تھی۔ دیکھ میری بچی، تو نہیں جانتی کچھ۔ اماں جان نے پیار سے سمجھانا چاہا، مجھے کچھ جاننا بھی نہیں ہے، آپ مجھے اجازت دیں، بلکہ میرا داخلہ کروا دیں کہیں پڑھنے کے لیے، مجھے پر سیکھنا ہے سب کچھ کیسا پڑھا جاتا ہے۔ میں نے ضدی لہجے میں کہا، دیکھ اس میں میرا دماغ خراب نہ کر اور جا بیٹھ جا کر اپنے کمرے میں، خام خواہ میں دماغ خراب کر رہی ہے۔ چل اٹھ اور جا کر کپڑے سنبھال، اب تیری عمر ہے پڑھنے کی۔ اماں جان نے غصے سے کہا تو میں روتی ہوئی کمرے میں بند ہو گئی۔ کافی وقت یوں ہی بیٹھی رہی۔ مجھے بار بار غصہ خود پر آ رہا، کون سی خاصیت ہے مجھ میں جس کی وجہ سے اماں جان مجھے دوسروں کی نظر سے بچانا چاہتی ہیں، مگر سمجھ نہ سکی۔ یہی سوچتے میں سوچتے گئی، جب آدھی رات کو آنکھ کھل گئی، چہرہ پسینے سے شرابور تھا۔ وقت دیکھا تو 3 بج رہے تھے۔ اٹھ کر نماز پڑھی اور وہیں بیٹھی رہی۔ یا اللہ، میری کیا غلطی ہے جو مجھے یوں قید رکھا ہے؟ گھر میں میرا بھی دل کرتا ہے میں گھر سے باہر جاؤں، دوستی کروں اور لوگوں سے ملوں، خوش رہوں، سب کے ساتھ، مجھے آزادی چاہیے۔ میں نے دعا کی اور اٹھ گئی۔ صبح 10 بجے میری جان نکل گئی۔ سب کچھ وہی ہو رہا تھا جو میں نے خواب میں دیکھا تھا۔ کل رات بھی خواب میں میں نے ماموں جی کو گھر آ کر اماں جان سے لڑتے دیکھا تھا، اور اب بھی وہی ہو رہا تھا۔ وہ اماں جان کو ساتھ لے جانے آئے تھے، مگر اماں جان کی ایک ہی ضد تھی، نہیں جانا، مطلب نہیں جانا مجھے۔ حیرت ہو رہی تھی، جس ماں نے مجھے گھر سے باہر نہیں جانے دیا، مجھے کسی سے ملنے نہیں دیا، وہ میرے لیے کیوں لڑ رہی تھی؟ ماموں جان میرے پاس آئے، یہ سب تمہاری وجہ سے ہو رہا ہے، اتنا کہتے وہ چلے گئے۔ مجھے کچھ دنوں تک اندازہ ہو گیا کہ میں جو بھی خواب دیکھتی ہوں وہ سچ ہو جاتا ہے۔ یہ بات اماں جان کو پتہ تھی اور وہ چاہتی تھی کسی اور کو نہ پتہ چلے، مگر سچ کب تک چھپ سکتا ہے؟ ایک نہ ایک دن سب سامنے آنا تھا، اور میں 26 سال ہو چکی تھی، مگر اماں جان نے میری شادی نہ کی اور اس بارے میں کبھی ذکر بھی نہ کیا۔ میں اب دیر تک بیٹھی خود ہی مگن رہتی، کچھ نہ کچھ سوچتی رہتی۔ اماں جان نے مجھے کہا میں نہ بیٹھا کروں،
اکیلی، مگر میں اور کرتی بھی کیا؟ کپڑے سلائی کرنے کے علاوہ مجھے کچھ نہیں آتا تھا، اور وہ بھی جلدی کر دیتی۔ میرا سچ سامنے آنے کا دن بھی آ پہنچا۔ ایک دن میں گھر میں اکیلی تھی، اماں جان سلے ہوئے کپڑے دینے گئی تھی۔ جب دروازے پر دستک ہوئی تو میں نے کافی دیر سوچنے کے بعد دروازہ کھولا تو ایک عورت سامنے کھڑی تھی۔ جی، کس سے ملنا ہے؟ میں نے پوچھا تو وہ مجھے دیکھتے ہوئے اندر داخل ہوئی۔ تم حنا کی بیٹی ہو؟ اس نے مجھے دیکھتے ہوئے یوں پوچھا جیسے یقین نہ ہو، اور چارپائی پر بیٹھ گئی۔ جی، میں اسماء ہوں، اماں جن کی بیٹی، میں نے گھبراتے ہوئے جواب دیا۔ مجھے ڈر بھی لگ رہا تھا کہ اگر اماں جان نے مجھے ڈانٹا کہ میں نے دروازہ کیوں کھولا اور انہیں اندر آنے کیوں دیا، تو کیا جواب دوں گی؟ اچھا، سن کر ایک گلاس پانی تو پلا دیں، پھر سوچتی رہنا۔ مجھے سوچ میں غرق دیکھ کر وہ بولی تو میں نے شرمندگی سے سر جھکاتے ہوئے اچھا کہا اور پانی لینے چلی گئی۔ گلاس میں پانی لیتی ان کے پاس آئی تو بہت پیاری ہے، پھر حنا نے تجھے چھپایا کیوں ہے سب سے؟ حیرت کی بات ہے۔ گلاس پکڑتی وہ سوچتے ہوئے بولی، ویسے تو کرتی کیا ہے سارا دن؟ گھر رہ کر، میرا گھر ساتھ والا ہے، آ جایا کر، دل بہل جاتا ہے۔ بھائی، میرا اور میری بچیوں کا تو دل گھبراتا ہے۔ ایک دن بھی گھر گزارنے پر ہم سے نہیں رہتا جاتا۔ 24 گھنٹے گھر انہوں نے پانی پی کر گلاس رکھا، تب تک اماں جان بھی آئی۔ مجھے غصے سے دیکھتی نظروں میں ہی اندر جانے کا کہا، کیسی ہے حنا؟ اور یہ بچی تیری ہے؟ تو نے کبھی بتایا نہیں، حالانکہ ہم ساتھ ساتھ ہی رہتے ہیں۔ اب وہ عورت اماں جان سے کہہ رہی تھی۔ میں نے سوچا، سنو تو صحیح اماں جان جواب کیا دیتی ہیں، اس لیے دروازے سے لگ کر کھڑی ہو گئی۔ اماں جان کا جواب سن کر میرے قدموں کے نیچے سے زمین کھسک گئی۔ میرا دل کر رہا ہے خود کو کچھ کر دوں۔ کیا کوئی ماں بیٹی کے ایسے الفاظ استعمال کر سکتی ہے؟ میں یہی سوچتی رو دی۔ مجھے بے چینی ہونے لگی تھی، دل بند ہو رہا تھا۔ بار بار وہ بات میرے ذہن میں گردش کر رہی تھی اور مجھے اذیت ہونے لگی۔ میں کمرے میں چہل پہل کرنے لگی جب اماں جان اندر داخل ہوئی۔ کس کی اجازت سے تو نے اسے اندر آنے دیا؟ اماں جان، گر جی ان کا غصہ مجھے کچھ دیر پہلے والی بات بھلا گیا۔ اب مجھے صرف خوف آ رہا تھا۔ اماں جان کا غصے سے لال چہرہ دیکھ کر میں نے ہاتھ کی مٹھیوں میں ڈوبتے کا کونا دبایا۔ معذرت اماں جان، میں نے سرگوشی میں کہا، آواز نکلنے سے انکاری تھی۔ دوبارہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، سنا؟ اس بار وہ چلائی تو میں نے زور زور سرا بات میں ہلایا تو وہ وہیں بیٹھ گئی۔ سر اٹھائے دیکھا، اس میں تو دنیا والوں کو نہیں جانتی، یہ لوگ تیرا جینا حرام کر دیں گے۔ تیرا سچ جان کر تجھے خدا کا واسطہ ہے تو کسی کو مت ملا کر۔ اماں جان نے بے بسی سے کہا، ہم دونوں ہی اس بات سے بے خبر تھے کہ باہر کا دروازہ کھلا ہے اور کوئی ہماری باتیں سن رہا ہے۔ اماں جان، میں کبھی کسی سے نہیں ملوں گی، پکا والا وعدہ۔ میں انہیں یوں پہلے نہیں دیکھا تھا۔ چل اب کھانا لے آ، مجھے بھوک لگی ہے۔ اماں جان کہتی اٹھ کھڑی ہو، تبھی باہر سے گلاس گرنے کی آواز آئی، جس سے میں اور اماں جان ایک دوسرے کو دیکھتی باہر بھاگی، مگر وہاں کوئی نہیں تھا۔ اپنا وہم سمجھ کر ہم مصروف ہو گئی۔ شام کو ایک عورت گھر آئی تو ان کی بات اور مطالبہ سن کر میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ اماں جان تو پتھر کی ہو گئی۔ دیکھو بہن، میری مدد کر دو، میں تمہیں منہ مانگی قیمت ادا کروں گی، اپنی بیٹی سے پوچھ لو۔ وہ عورت بولی تو میں نے کھڑکی سے اسے دیکھا، وہ کافی پریشان لگ رہی تھی۔ میری بیٹی ایسا کچھ نہیں کرتی، آپ جا سکتی ہیں، اماں جان ان سے کہا اور باہر جانے کا راستہ دکھایا۔ لیکن بہن میری بات، میں نے کہا نہ جائیں۔ اماں جان نے سختی سے کہا تو وہ منہ میں نہ جانے کیا بڑبڑاتی چلی گئی۔ میں اسی لیے تجھے دور رکھتی تھی لوگوں سے، اماں جان مجھے گھورتے ہوئے بولی تو میں لب کاٹ کر رہ گئی۔
میں نے تو اس عورت سے ایسی کوئی بات نہیں کی، تو پھر انہیں پتہ کیسے چلا؟ اماں جان مجھے یوں کیسے الزام دے سکتی تھی؟ میں نے کسی کو کچھ نہیں بتایا۔ ان کے بھرتے الزامات سن کر میں نے روتے ہوئے کہا، تو نے نہیں بتایا تو کسے پتہ چلا؟ انہیں خواب دیکھ لیا کیا انہوں نے؟ اماں چیختے ہوئے بولی، مجھے نہیں پتہ، میں نے کہتے ساتھ ہی کمرے میں جا کر دروازہ بند کر دیا۔ اگلے دن بھی بہت سی عورتیں آئیں اور اماں جان کو گھیر کر بیٹھ گئیں۔ حنا بہن، میرے مسئلے کے بارے میں اپنی بیٹی کو بتانا، میں بہت پریشان ہوں۔ ایک عورت دکھ سے بولی، حنا تو جانتی ہے میرے بیٹے کی شادی نہیں ہو رہی، خدا کا واسطہ ہے اس بارے میں کچھ بتا دے کہ کس وجہ سے نہیں ہو رہی۔ ایک اور عورت نے اپنی پریشانی ظاہر کی، اور میرا مسئلہ تو سر فہرست ہے، تم حل کروا دو، میں قیمت ادا کر دوں گی۔ تیسری عورت نے بھی حصہ ڈالا۔ اماں جان پریشان سی اندر کے درمیان بیٹھی تھی، حنا کچھ بولے گی بھی یا نہیں؟ ایک عورت انہیں چھپ دیکھ کہنے لگی، ٹھیک ہے، میں کہہ دوں گی اسما سے۔ اماں جان نے کچھ دیر بعد سوچنے کے کہا، اللہ تجھے خوش رکھے اور تیری بیٹی کا نصیب اچھا کرے۔ وہ عورتیں کہیں چلی گئی، پیچھے اماں جان سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ اماں جان آپ ٹھیک ہیں؟ میں نے ان کے پاس جا کر پوچھا۔ انہیں یوں بیٹھے دیکھ کر مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ اس میں کہتی تھی، تو کسی کے سامنے مت آنا، دیکھا یہ لوگ تجھے پاگل کر دیں گے۔ اماں جان نے دکھی لہجے میں کہا، مجھے معاف کر دیں، میری وجہ سے یہ سب ہو رہا ہے، میں شرمندہ ہوں۔ میں ان کے آگے ہاتھ جوڑتے کہا تو وہ مجھے گلے لگا گئیں، تو معافی نہ مانگ میری بچی، میں تجھے یہاں سے دور لے جاؤں گی، بہت دور، ان سب کی پہنچ سے دور، بہت دور، چل اٹھ اور ضروری سامان اٹھا اور چل یہاں سے۔ اماں جان نے مجھے جلدی سے اٹھاتے ہوئے کہا۔ میں سوچ میں پڑ گئی کہ اس وقت کہاں جانا ہے اور کس کے سہارے، مگر اماں جان مجھے آدھی رات کو گاؤں سے لے کر چوروں کی طرح نکل گئیں۔ سارا راستہ میں یہی سوچتی رہی کہ کیسے رہیں گے دونوں اکیلی عورتیں، مگر اماں جان شاید یہ سوچنا نہیں چاہتی تھیں۔ مجھے لگا شاید شہر جا کر اماں جان میری شادی کرا دیں۔ یہ بات سوچتے میں خوشی ہو گئی۔ شہر پہنچ کر اماں جان نے اپنی سہیلی سے رابطہ کیا اور ان کے گھر مجھے لے گئیں۔ وہ ہمیں اتنی رات کو دیکھ کر تشویش میں چلی گئیں، حنا اتنی رات کو کیوں نکل آئی گھر سے، وہ بھی جب آپ کی بیٹی کے ساتھ حالات جانتی ہے نا؟ خالہ نوری نے ٹھوڑی پر ہاتھ رکھے پوچھا، تو نہیں جانتی نوری مجھ پر کیا گزر رہی ہے؟ میں اس وقت کس دوراہے پر کھڑی ہوں؟ اماں جان نے پریشانی سے کہا، ارے میری پیاری بہن، مجھے پتہ کیا مسئلہ، میں تیرے ساتھ ہوں ہر معاملے میں، تو بے فکر ہو کر رہ جا۔ یہاں پر پہنچنے کے ساتھ ہی وہ نرمی سے کہتی اٹھی، اور ہمارے لیے رات کا بچا سالن گرم کر کے اس کے ساتھ روٹیاں بنا لائی، یہ کھا لو، پھر صبح بات کرتے ہیں۔ وہ اماں جان سے کہتی بستر لگانے لگی۔ اگلی صبح نہ جانے اماں جان نے کون سی کہانی انہیں سنائی کہ وہ ہماری ہمدرد بن گئی اور ہمیں گھر پر ہی رکھ لیا۔ ان کا شوہر دوسرے شہر کام کرتا اور بیٹی کالج پڑھتی تھی۔ اسے پڑھتا میرا بھی دل کرتا کہ میں پڑھوں، مگر ایسا ممکن نہیں تھا۔ میں اپنے کمرے میں بیٹھی تھی، جب اماں جان نے مجھے بلوایا۔ باہر گئی تو دو عورتیں بیٹھی اماں جان اور نوری خالہ سے محور گفتگو تھی۔ میں نے سلام کیا اور وہیں بیٹھ گئی۔ ابھی میں بیٹھی ہی تھی جب اماں جان کی بات پر اچھل کر کھڑی ہوئی۔ مجھے لگا میرا سانس رک جائے گا۔ اب وہ عورتیں مجھے اپنا مسئلہ بتا رہی تھی اور میں اماں جان کو دیکھتی سوچ رہی تھی کہ ایسی ماں بھی ہوتی ہے کیا؟ اس کے بعد یہ سلسلہ شروع ہو گیا۔ شادی کا خواب خواب ہی رہا۔ مجھے لگا تھا اماں جان مجھے شہر لوگوں سے بچانے لائی ہیں، مگر یہاں تو وہ خود ہی مجھے پیش کر رہی تھی۔ روز رات کو مجھے بتایا جاتا کہ مجھے کیا سوچ کر سونا، اور پھر خواب میں اس کے آگے
کا دیکھ کر لوگوں کو بتانا ہے۔ میں کافی پریشان ہو کر رہ گئی تھی، کیونکہ کچھ لوگ ایسے باتیں کرتے کہ میں خود شرمندہ ہو جاتی، مگر اماں جان تو جیسے پیسے کے پیچھے پاگل ہو چکی تھی۔ اماں جان مجھ سے نہیں ہوتا یہ سب، مہربانی ہوگی بند کر دیں یہ۔ میں نے اماں جان کے آگے ہاتھ جوڑے۔ تو ہی چاہتی تھی باہر گھومنا، لوگوں سے ملنا، اب کیا مصیبت پڑ گئی ہے تجھے؟ اماں جان نے سرد لہجے میں کہا، مجھے ان کا شوق نہیں تھا، بلکہ خود کو آزاد کروانا تھا، لیکن آپ نے تو اور زیادہ قید کر دیا مجھے۔ میں رو دینے کو تھی، اس میں بس کر جا اور جا کر سو جا۔ اماں جان نے غصے سے کہا۔ میں اپنے کمرے میں آ گئی۔ ہم نے وہاں گھر لے لیا تھا۔ اچھی جگہ پر اماں جان منہ مانگی قیمت مانگتی، میرے خوابوں کی اور لوگ ادا کرتے۔ مجھے حیرت تھی، لوگ اتنے ناسمجھ کیوں تھے؟ کیا کسی کو اللہ پر یقین نہیں تھا؟ اب میں کسی نہ کسی طرح گھر سے فرار ہونا چاہتی تھی۔ وجہ روز بروز اماں جان کے مطالبات کا زیادہ ہونا تھا۔ ایک دن میں دروازے پر کھڑی بچوں کو کھیلتا دیکھ رہی تھی، جب اچانک ایک لڑکا ساتھ والے گھر سے نکلا اور مجھے دیکھتا رہ گیا۔ میں اسے یوں خود کو دیکھتا پا کر اندر آ گئی۔ اگلے دن ایک عورت، ایک مرد اماں جان سے ملنے آئے۔ میں کچن میں چائے بنا رہی تھی، جب بیٹھک سے آوازیں آئیں، دیکھو بہن، مجھے اپنی بیٹی کی شادی نہیں کرنی۔ اماں جان نے روکھے لہجے میں کہا، لیکن کیوں؟ دیکھیں میرا بیٹا پسند کرتا ہے۔ آپ کی بیٹی کو اور بیٹی کو رخصت کرنا تو ہر ماں باپ کا فرض ہوتا ہے، پھر آپ کیوں نہیں کرنا چاہتی؟ وہ آدمی جس کی عمر 50 سال لگ رہی تھی، نرمی سے سمجھانے لگا۔ میں نے کہا، نہ مجھے نہیں کرنی، اسما کی شادی آپ لوگ جا سکتے ہیں۔ اماں جان نے دروازے کی طرف اشارہ کیا، ہم انتظار کریں گے، آپ تسلی سے سوچ لیں، اگر چاہیں تو کسی سے بھی کہہ کر میرے بیٹے کے بارے میں پتہ لگوا سکتے ہیں۔ وہ عورت جاتے ہوئے بولی، جب مجھے شادی ہی نہیں کرنی تو پتہ لگوا کر کیا کرنا ہے؟ عجیب لوگ ہیں، اماں جان نے ان کے جاتے ہی کہا۔ میں اب حیران نہیں ہوتی تھی، جانتی تھی وہ میری شادی نہیں کرنا چاہتی۔ شام کو چھت پر بیٹھی آسمان دیکھ رہی تھی، جب مجھے لگا کوئی مجھے دیکھ رہا ہے۔ ادھر ادھر دیکھا تو وہی لڑکا دیوار سے ٹیک لگائے کھڑا تھا، نظر مسلسل مجھ پر تھی۔ میں نے رخ پلٹا، اسما، اس کی پکار پر میرے دل کی دھڑکن تیز ہوئی تو میں نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیسی ہیں آپ؟ وہ ادب سے پوچھنے لگا۔ میں نے سر کے اشارے سے جواب دیا، مجھے آپ سے بات کرنی ہے، کر سکتا ہوں؟ ایک اور سوال؟ جی بولیں، میں نے اتنی آہستہ آواز میں کہا کہ بے مشکل میری سماعت تک پہنچا۔ میرے یوں کہنے پر وہ سن تو نہ سکا، مگر ہنس دیا۔ دیکھیں اسما، میں آپ سے کوئی طویل گفتگو نہیں کروں گا، مجھے صرف اپنا پیغام پہنچانا ہے۔ وہ دیوار کی ٹیک چھوڑ کر کہنیاں رکھے کھڑا ہو گیا۔ میں سن رہی ہوں، آپ بولیں، میں نے کہا تو وہ سیدھا ہوا۔ میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں، ماں بابا کو بھی بھیجا تھا، مگر آپ کی طرف سے انکار ہو گیا۔ وجہ جان سکتا ہوں؟ دراصل ماما بابا نے صرف انکار کا بتایا، مجھے وجہ پوچھنے پر بھی نہیں بتائی۔ وہ کتنے نرم لہجے میں بول رہی تھی، میں تو گھوم ہی گئی، مگر اس کے سوال کا میرا رنگ پھیکا پڑا۔ اماں جان مجھے خود سے دور جاتا نہیں دیکھ سکتی۔ میں نے کچھ دیر سوچنے پر جواب دیا، یہ تو کوئی جواز نہ ہوا، میں تو آپ کے گھر کے ساتھ رہتا ہوں اور صبح شام یہاں تک کہ دن کے کسی بھی وقت آپ اپنا اماں جان سے مل سکتی ہیں۔ دھیمے لہجے سے کہا گیا۔ وہ ہارنا نہیں چاہتا تھا، شاید، جو ہر بات کا جواب دیتا رہا۔ کچھ اور سوالوں کے بعد میں نیچے آنے لگی تو اس نے ایک بار پھر پکارا، میں انتظار کروں گا۔ اس کی بات پر میں نے مر کر دیکھا تو وہ جا چکا تھا۔ اب ہر روز وہ چھت پر مجھ سے بات کرتا، میں انکار کرتی، مگر وہ بھی باضد تھا۔ اماں جان کو اس کا علم نہیں تھا، اگر ہوتا تو وہ مجھے روک دیتی،
مگر سچ کب تک چھپتا ہے؟ میں چھت پر کپڑے سکھانے آئی تو احمد پہلے سے وہاں موجود تھا۔ مجھے دیکھ مسکراتا ہوا دیوار کے پاس آیا اور باتیں کرنے لگا۔ مجھے اس سے بات کر کے بہت اچھا لگا۔ ہم دونوں باتوں میں مصروف تھے جب اچانک اماں وہاں آ گئیں۔ مجھے دیکھ غصے سے بازو دبوچتی ساتھ لے کر نیچے آئیں اور بیڈ پر دھکا دیا۔ یہی باقی رہ گیا تھا اسما کہ تو اپنی ماں کی عزت خاک میں ملا دے۔ اماں دکھ سے بولی، اماں جان ایسا نہیں ہے، وہ تو بس میں نے شرمندگی سے کہا۔ تو اب دوبارہ کمرے سے نہیں نکلے گی، یہ میرا حکم ہے، اور اگر تو نے میری بات نہ مانی تو میں تجھ سے ہر ناطہ توڑ دوں گی، اماں جان کہتی دروازہ باہر سے بند کر گئی۔ میں چلاتی رہی مگر انہوں نے دروازہ نہیں کھولا۔ احمد کی والدہ میرا پتہ کرنے آئی تو اماں جان نے انہیں بہت باتیں سنائیں اور بھیج دیا۔ 3 دن گزر گئے، روز کھانا وقت پر کمرے میں مل جاتا۔ اماں جان نے مجھ سے بات کرنا مکمل طور پر ختم کر دیا تھا۔ اب تو کوئی خواب کے ذریعے مسئلہ حل کروانے بھی نہ آتا۔ میں کیسے یہاں سے نکلوں؟ یہی سوچتی رہی، سو گئی کہ کیسے گھر سے فرار حاصل کروں۔ ایک دم آنکھ کھلی تو پورے پسینے سے نہا چکی تھی۔ دسمبر کے مہینے میں یوں پسینہ آنا میرے ڈر کا واضح ثبوت تھا۔ میں جو خواب میں دیکھا تھا میری جان نکالنے کو کافی تھا۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، میں یہ نہیں کر سکتی، میں نے منہ پر ہاتھ پھیرتے کہا، مگر میرے تو سارے خواب سچے ہوتے ہیں۔ میں ڈر سے کانپنے لگی اور خود میں سمٹ کر بیٹھ گئی۔ بار بار رونا آ رہا تھا۔ رات گزر گئی، اگلی صبح بہت بھیانک تھی۔ اماں جان نے کچھ لوگوں کو بلوایا تھا۔ میری شادی کے لیے میری جان نکل گئی۔ میں تو صرف احمد سے شادی کرنا چاہتی تھی۔ یہ کیا ہو رہا تھا؟ احمد کو جب پتہ چلا تو وہ گھر آ گیا۔ اسما یہ کیا ہو رہا ہے؟ وہ چلاتے ہوئے پوچھنے لگا۔ مجھے نہیں پتا، میں نے نظریں جھکا کر کہا۔ تم میرے ساتھ جاؤ گی ابھی؟ وہ سب کے بیچ میرا ہاتھ پکڑتا بولا، چھوڑو میری بیٹی کو۔ اماں جان نے میرا ہاتھ چھڑواتے احمد کو دھکا دیا۔ وہ چونکہ ہوش میں نہیں تھا اس لیے لڑکھڑا کر میز سے ٹکرایا، جس سے سر میز کے کونے میں میری روح کانپ اٹھی۔ میں نے اماں جان کو پیچھے دھکیلا اور احمد کے پاس گئی۔ احمد پلیز آنکھیں کھولو، کوئی اسے لے کر چلے ہسپتال، میں روتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ میری نظر سامنے پڑ گئی گن پر تو میں اٹھا کر اماں جان پر تانی۔ میرے خواب کی تعبیر شروع ہو چکی تھی۔ میں گھبراتے ہوئے بول رہی تھی، وہی جو خواب میں بولا تھا، اسے ہسپتال لے کر چلیں جلدی۔ میرے دھمکانے پر 2 لوگ احمد کو اٹھا کر لے گئے۔ میں نے ان کے ساتھ ہی جانے لگی۔ اماں جان حیرت سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ میں جیسے ہی مڑی اماں جان نے میرے ہاتھ سے گن چھینی اور دور پھینک کر میرے منہ پر تھپڑ مارا۔ میں زمین پر گر گئی۔ اس لیے تجھے بڑا کیا تھا کہ تو مجھ پر ہی، وہ بولتے بولتے رکی اور رو دی۔ تیرے لیے اپنے گھر والوں سے دور رہی، ان سے تعلق توڑا، اور تو نے دفع ہو جا۔ اسما میری نظروں کے سامنے سے ان کے چلانے پر میں نے بھاگ کر کمرے کا دروازہ بند کیا۔ اس کے بعد نہ جانے باہر کیا ہوا، مجھے ہوش نہ رہا۔ مجھے صرف احمد کی پرواہ تھی۔ شام کو اماں جان مجھ سے معافی مانگ رہی تھی۔ میری تمام غلطیوں کی مجھے معافی دے دے اسما، میں نے تجھ پر بہت پابندیاں لگائیں اور تجھے ہر خوشی سے دور رکھا۔ میں اب تجھ پر اور زبردستی نہیں کروں گی۔ آج ہی تیرا نکاح احمد سے کرواتی ہوں۔ میں حیران تھی کہ وہ مان کیسے گئے۔ نکاح کی تیاری ہو گئی۔ احمد نے نکاح کے بعد مجھے بتایا کہ اس کے والدین نے اماں کو کیسے راضی کیا۔ میری خوشی کی انتہا نہیں تھی۔ میں نے اماں جان کو معاف کیا۔ احمد میرا بہت خیال رکھتا، اماں جان کی ضرورت پوری کرتا۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اس نے میرے صبر کا مجھے انعام دیا۔ اماں جان نے اپنے لالچی ہونے پر اللہ سے معافی مانگی۔
کبھی ہم اپنے بچوں پر کچھ زیادہ ہی پابندیاں لگا دیتے ہیں جس سے وہ باغی ہونے لگتے ہیں۔ اس لیے اپنی منمانی کے ساتھ ان کی بھی سنا کریں تاکہ وہ آپ سے نفرت نہ کریں۔